بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورۃ آل عمران۔ معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم صفت ساتھیوں، آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دل کے نرمی کے اسباب۔ حضرات گرامی، دل کی نرمی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس بندے کا دل نرم ہو وہ بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا بھی ہے، وہ نیکیاں بھی کرتا ہے اور جہنم کے تذکرہ سنتے ہوئے وہ ڈرتا ہے اور اس سے پناہ بھی مانگتا ہے۔ اس کے برعکس وہ بندہ جس کا دل سخت ہو جائے، جب اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے دل سے خشیت الہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتا ورتا نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اگر وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو اس توبے سے اس کے گناہ وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل پر حق کی بات کوئی اثر نہیں کرتی۔ حضرات گرامی، ان اسباب میں سے ایک سبب اللہ رب العالمین کی معرفت۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا علم ہونا چاہیے۔ جب ہمیں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا علم ہوگا تو ہم پھر یہ سوچیں گے کہ اس رب العزت کے سامنے کیسے گناہ کریں، ہمارا دل اس سے نرم ہو جائے گا۔ دوسرا سبب، قبر اور موت کو زیادہ یاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، کیونکہ یہ تمام لذتوں کو توڑ دینے والی ہے۔ کیونکہ موت ایک ایسے وہ ہے جس سے تمام تر لذتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہارے دل نرم پڑ جائیں گے، تمہیں قبر کی یاد آئے گی، آخرت کی یاد آئے گی۔ اور تیسرا سبب کہ تم اکیلے بیٹھ کے یہ سوچو کہ ہم نے ایک دن اللہ کے ساتھ ملنے جانا ہے۔ جب بندہ یہ سوچنے بیٹھتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو اپنے کیوں کا حساب دینا ہے، تو بندے کا دل اس وقت بھی نرم ہو جاتا ہے اور نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اور چوتھی سبب، جنت اور جہنم کا تذکرہ۔ جب ہم جنت کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عطا کر دے۔ اور جہنم جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم لائی جائے گی اس کی۔ تفسیر میں علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ 70,000 فرشتے جہنم کو لائیں گے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی کتنا سخت جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔